صاحبان جی وقار بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حافظ طیب توصیف صاحب جی. یہ کس بند کرنے جی یہ ہم صاحبزادہ اظہر فرید صاحب زیدہ مجدہو اور آستان عالیہ قدر شریف سے استاذ العلماء کے صاحبزادہ طارق مسعود صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اور ان کے ساتھ صاحبزادہ علامہ غلام محمد سیالوی صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ جناب علامہ محمد نواز صاحب وہ بھی اپنے دست شفقت سے حافظ محمد طیب توصیف یہ سر ان کو یہ بھی پیش کریں اور بیٹھ جاؤ کیوں ادھر سے ہی پیش کریں. حافظ محمد طیب توصیف وہ دستار لے کے جاتے ہوئے کہ جس دستار نے انہیں اور ان کے اس کے ساتھ ان کو سند فراغت بھی عطا کی جا رہی ہے. ان کے بعد تشریف لاتے ہیں صاحب محترم المقام حافظ علی حسن صاحب. حافظ علی حسن والد نور محمد بمقام بھیروال. حافظ علی حسن والد نور محمد وہ تشریف لاتے ہیں اور دستار بندی کرواتے ہیں معزز مہمانان گرامی سے. صاحبان زی وقار اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے گا. رب کے مہمانوں کا اعزاز دیکھیے کہ جنہوں نے رب کو راضی کیا آج رب ان کو دنیا میں عزت عطا کر رہا. حافظ علی حسن والد نور محمد یہ ان کی سند ہے جی. ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ نعیم اختر صاحب والد اختر علی بمقام چوٹ خرد. حافظ نعیم اختر والد اختر علی بمقام چوٹ خرد. حافظ نعیم اختر صاحبان ذکر یہ آپ یہاں پہ رش نہ بنائیں. اپنے عائزہ و اقارب کو ایک طرف لے جا کر ان کا اعزاز کیجئے ان کی عزت کیجئے عزت و تکریم کا اظہار کیجئے. حافظ محمد نعیم اختر والد اختر علی بمقام چوٹ خرد. سرکار تھوڑے اگے ہو جاؤ نہیں تو بندے نہ لگو پر لے تو سپرا استان کوڑ ہو جا باہر ایتھے تشریف رکھیں جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف
كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد جو پڑھے سارے مل کر جو کہ پڑھ کے لے کے آئے وہی ملک کرو اس کے علاوہ ایک واری سورۃ فاتحہ 3 واری کل شریف اول آخر درود شریف سارے حضرات پڑھ کے ملک کر دیو تے مختلف جگہ تو جڑا کلام پاک بائی دے ایک سال ثواب واسطے پیش کیتی گئی ہے 37 قرآن پاک مکمل اور سورہ ملک 3 واری سورہ یاسین 3 واری درود شریف 500 مرتبہ آیت الکرسی 500 مرتبہ کلمہ شریف 1000 مرتبہ سورہ کوثر 100 مرتبہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ ابائی دے شاگرد خاص جناب حضرت علامہ پروفیسر سعید اختر صدیقی صاحب وہ خود حاضر نہیں ہو سکے کسی مجبوری کی وجہ تو انہاں 36 قرآن پاک تے ایک دفعہ 100 دفعہ سورہ کوثر 100 دفعہ سورہ اخلاص اور باقی مظہر شہزاد پنجاب پولیس والے انہوں نے ایک ختم قرآن اور باقی
دیگر صورتان جڑیاں ملک کروائیاں 22 پارے اور دیگر 28 پارے اور دیگر جتنا بھی اور بھی کلام پاک ڈھیر سارے لکھاں دے حساب نال درود شریف بھی جڑے پیش کیتے گئے 2 ختم قرآن اور جتنے بھی اصال ثواب واسطے انتظام کیتا گیا دعا فرما ابا جی رحمۃ اللہ علیہ دی وصیت کے مطابق 1,05,000 والی کلمہ شریف آپ نے فرمایا اور 1,05,000 درود شریف وہ پڑھیا گیا ہے. میرا کلمہ پڑھے ہی تھے ماما جی بھی 11 قرآن پاک پیش کر رہے ہیں. بھائی آصف محمد آصف صدیقی سیلوی صاحب آپ بھی رتی بڑی منزل پیش کی تھی. حافظ محمد بخش جلالی صاحب چشتی جنہیں انہیں بھی منزل پڑھ کے پیش کی تھی. اور بھائی رنجڑا دونا کیا 3 باری درود شریف پڑھ لے 3 باری باز پڑھنا 1 باری فاتحہ شریف 3 باری کل شریف پڑھنا سارے ہیں وہ ملک کرو. لنگر شریف بالکل تیار ہے. اس تو بعد دعا تو بعد لنگر شریف ہو سی تے ساڈی سارے بھائیوں کی طرف انتظامی طرف ہاتھ بن کے سارے واسطے اپیل ہے. پہلے تو تھوڑا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے جی تشریف لے آئے ہو. بالخصوص میرے بڑے استاد ہے سارے میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد میرے بھی استاد قبلہ قدر شریف علیہ استاد آپ جیسا آدھے جانشین ہیں شیخ الحدیث آپ شریف لے آئے نے. یہ بڑی بڑی شفقت میں ہوں دس نہیں سکتا کہ میں گفتگو بھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ ساڑھے سرہ کی تعدیر سلامت رکھے. ساڑھے ماما جی بھی تشریف لے آئے میاں صاحب بھی مال لے آئے میاں حفیظ صاحب بھائی میاں. اس تو علاوہ یہ ختم شریف جڑا ہے وہ جڑا پیش کرنا ہے 6ویں شریف دا بھی نال ہی ختم شریف ہے. خواجہ اجمیر دی نسبت اور خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی وہ بھی نسبت ہے پیر پٹھان دی نسبت. تو میاں ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دادا جی میاں غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساڈے امی جان بھی نال ہی ہے. ساڈے ماما جی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی چلے گئے. ماما جی تو بعد ابا جی تقریباً 20 دن کٹے تو آپ بھی جدائی. یہ وقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے کول بلایا جہان آپ دا بھی تبدیل فرمایا. اسی کون ہونے ہیں دنیا تے رہنا. تو ہاتھ بن کے اسی سارے بھائی یہ بھی عرض کرنے ہیں کہ ہوں ساڈے تے بھی اور تواڈے تے بھی نال ہی سارے پیر بھائیاں اتنے یہ تسی مہربانی کرنی ہے سارے نال رل کے کماں تو ساڈے بھائی بھی آ گئے ہیں. یہ ساڈے بڑے مہربان سایہ صاحب چوٹ تو ہوں چوٹ تو کافی ساتھی ساڈے تعلق. یہ خود تساں اپنا کم سمجھ کے ہر سال ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا عرس پاک بھی انہاں اجازت نام ہے کیونکہ 40واں آپ دا اس سے تاریخ دی آپ جی سارے پیر بھائی سنی بھائی اسلامی بھائی سن رہے ہو. پردادا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا عرس پاک اور ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا عرس پاک بھی نال اسی تاریخ تے انشاءاللہ ہویا کرے گا. سجا اکو سلام اکو دربار ہے سبحان اللہ. اور عرس شریف بھی ایک ہی مجمع روے. امی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا نال سلام اور دیگر جڑے فوت شدگان انہوں دا بھی نال ہی راسی دا. تو میں بھی خصوصی گل ہے خصوصی ماما جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے حضرات دا میں مشکور ہوں تس تشریف لائے ہو اور اگے نڑو تعداد اس حساب نال زیادہ ہے. اور جڑے مخلص حضرات نے مریدین وچوں شاگرداں وچوں دوستاں چوں یاراں چوں ساڈے متعلقین آستان پاک دے منسلک جڑے نے سارا دا شکریہ بھی ہے. تے تسی ویکھو ساڈے میرے نانا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور
صاحبزادہ پیر طالب حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے دادا جی میاں ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس علاقے دی بڑی خدمت کی ہے، بلکہ پورے جہان دی خدمت کی ہے۔ اجمیر شریف تک تے علی احمد صابر سے صاحب دے دربار تک حاضرین نال جاندے رہے ہیں۔ انہوں دی خدمت وہ ایک مقام ہے، وہ ایک صلہ ہے۔ اور پھر انہوں تو بعد انہوں دے سجادہ نشین میاں غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اپنے مبارک دور وچ اور کام کوئی نہیں کیتا، صرف یہ آستان پاک دی نوکری دیتی ہے تے تھوڑے پنڈ دی ہی مسجد وچ آپ نے وہ مسجد متولی بھی رہن اور دربار دے متولی بھی رہن، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ دے رسول دی اور تھوڑی نوکری دیتے ہیں۔ اس تو بعد جس وقت انہوں دا وصال ہویا، میں بالکل چھوٹا جیسا تے مولوی طالب حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شیخ الحدیث نے اور بڑے منجے ہوئے عالم سن تے ساڈے جان بولن بھی نہ دیندے، گل ہونی آپ علم دی گل چھڑنی تے میرا انہوں دا بڑا پیار ہوندا سی۔ میں فرماندے تسی نا علم دے بارے بڑی گل کردے تو انہوں پیارا میں لگدا سی اس واسطے، انہوں چھوٹا بھائی بھی سن۔ آپ اس وقت نا شیخ پرے سن، شیخ الحدیث ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے تے شہر چھڑ کے والد دا وصال ہوئے تے اس بیابان وچ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہارا۔ اے چھوٹی جی بستی، ایڈا وڈا عالم، سارا کچھ چھڑ دیتا، سارا کچھ چھڑ دیتا کہ اتھے بیٹھ کے جڑا آیا انہوں پڑھایا بھی ہے، وہ دی نوکری بھی دیتی ہے، انہوں روٹی ٹوکر بھی دیتا ہے اور خدمت کیتی ہے، لنگر شی بھی پکایا ہے، ساری زندگی انہوں پھر مجھ سے تو قدم باہر نہیں رکھے۔ اس گل تسی گواہ ہے کوئی نہیں گواہ ہو نا، ساری زندگی انہوں اتھے نوکری دیتی ہے۔ اور میرے والد گرامی بھی اس واسطے انہوں دا حیا کر دیا، حالانکہ میرے والد صاحب دے داماد بھی سن، میرے والد صاحب انہوں دے چاچا جی بھی سن، لیکن میرے ابا جی فرماتے ہیں بیٹا غلام محمد میں طالب حسین دی اس واسطے خدمت کرتا ہے، نوکری زندہ ہے کہ میاں ولی محمد صاحب دے دربار دے بیٹھے ہیں۔ تے انہوں نے شہزادگان صاحبزادہ برکات حسین آپ سجادہ نشین نے، اور میں ہی نہ بھی میرا بڑھیا ہے، برکات حسین میرا بڑھیا ہے، میں ہی دا یا اس واسطے نہیں سو کردہ کہ میرا بڑھیا ہے تے سونا بڑا ہے، نہیں میں اس واسطے حیا کرتا میاں ولی محمد صاحب دی گدی تے بیٹھے ہیں، میں بھی حیا کرتا ہے ماما، حالانکہ میں انہوں نے خلافت میں بھی دیتی ہوئی ہے تے انہوں نے فرض ہے میرا حیا کر، مامو بھی یہاں باپ درجہ رکھتا ہے اور خلافت بھی اسی اپنے آسان سلسلہ علیہ چشتیہ نظام دی طرف خلافت بھی اسی دے چکے ہیں، میرے پیر بھی آئے سر انہوں بھی دیتی ہے، اسی حیا اس واسطے انہوں شہزادگان دا کرنا ہے۔ صاحبزادہ برکات حسین نے حضرات احمد ہے، آفتاب احمد ہے، غلام احمد ہے، ساڑھے واسطے ساڑھے باغ دے پھول نے تے پھلاں دی باغ دی راکھی دے کری دی ہے نا، انہیں دی راکھی کرنی تے انہیں دی امتحان بڑا بڑا آگئے، امتحان بڑا بڑا آگئے تے انہیں دے مریدوں وچوں بھی کہیں مخلص بھی چنگے نے تے کہیں جڑا کٹن والے بھی ہیں، مگر خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ وہ فیض آ رہی ہے، فیض جاری و ساری ہے، انہوں نے مزار بکا ہے نور نے، فیض تسی لینا ہے پر مخلص ہو کے آیا نا فیض انہوں لبنا یاد رکھ، مخلص ہو کے آیا نا اس کیڑے لڑایا نا اپنے براہمانوں لڑایا جب اگے لڑائی ہو دیا رہی ہیں، انہوں نے امتحان آ گیا ہے، میں سمجھا انہوں نے امتحان کوئی نہیں، امتحان تو اڈے تے آ گیا، امتحان تو اڈے تے آ گیا، ویکھو نا اے ادارہ مسجد بڑی ہے، انہوں برادران نے کوشش کی تھی، اور میرے نانا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ میری والدہ دسیا تھی کہ آپ نے فرمایا، میرے نانا جی میاں ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری ہمشیرہ دنا سی باجی قرشاد دے بچے جوان ہون گے نا تے رب کائنات اس گدی نو عروج عطا فرماوے گا۔ اے ویکھو نا اے مسجد بن گئی ہے کہ نکی جی مسجد آئی، دو کمرے دی لائن ہے، مسجد ہے، مدرسہ بن گیا ہے تے ہون ادھر تسی سارے تعاون کرنا، ادھر سارے کرو گے، ادھر سارے تعاون کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، انال ہو کے بڑھوانا ہے، سال بعد نہیں ہونا،
ہر مہینے بعد انہوں نے کہہ لو فون تے کہہ لو آؤ ویکھو کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اور میں اپنی طرف اس مسجد دی مدرسے دی خدمت کر رہے ہیں میں حالانکہ میرے ضروری میں نہیں کو نظرانہ لانا چاہیے نہ پیر بھی تو بڑھ کے دستار دے کے لیکن میں بھی یہ پیش کر رہا مدرسے واسطے یہ میں خدمت پیش کر رہے ہیں سارے بندے نظرانہ بکھرا دیو ساڑھا ایک طریقہ کار ہے میرا ہوتے پنڈی رواں شریف الحمدللہ میں جڑا کوئی نظرانہ دے میرے واسطے میں اس سجے جے وچ پوندا ہے تاکہ میرے پیسے تے جڑا کوئی مسجد اور مدرسے واسطے دے درباشی واسطے دے میں کھبی جے وچ پوندا ہے میرا اپنا اعتقاد اور ایمان ہے تھوڑا خوش کرن واسطے نہیں یا اپنے آپ کو بڑا بنانے واسطے نہیں کر رہا اس واسطے پوندا ہے تاکہ میرے پیسے جڑے نا ادو میں استعمال نہ کراں یہ پیسے مدرسے دے نے مسجد نے دربار شریف دے اس جگہ تے لگن تے میں اپنی جگہ میرے پیسے ادھر لگن میرے لگ جان تے خیر یہ بھی انہاں تے میں امید ہے انشاءاللہ میرے ہی بن جانے اور حافظ محمد یاد صاحب چشتی دے دو ترے نے یہ ایویں نہیں گل یہ فیض ہے انشاءاللہ تو سارے بھی رڑ جاؤ نا انہیں ڈاؤن دی کوشش کرو یہ ڈائے نہیں سکتے میرا ہی نہیں اور ساڑھا ایسی دلوں بھی نال اتوں بھی نال تندروں بھی نال باہروں بھی نال انشاءاللہ سارا زمانہ مخالف ہو جاوے نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ہوا نہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ہوا نہیں ہوتی جلدی ہے تنڈی میں پہنچ جاتے رہے فانوس بن جاتی ہے چراغ بن جاتی ہے اثار بن جاتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اے فیض مدینہ شریف تو آ رہا ہے فیض مدینہ شریف تو آ رہا ہے چلنا بابا فرید خان شکر تو ہو کے علیہ محمد صابر تو ہو کے میاں ولی محمد صاحب تو ہو کے تھے آ رہا ہے یہ فیض جاری ہے ساری رہنا قیامت تک میرا ایمان ہے اس واسطے جہاں اتھے نال آیا نا اس طرح دی حفاظت کیتی اتھے نوکری کیتی اور اجر ملنا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سارے دی نوکری قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ عزیز مسجد نا بندی پہ یہ پر واش روم میں بننے پہنے کمرے بننے انشاءاللہ مجلس خانہ بھی بننا ہے یہ بھی یاد رکھنا مجلس خانہ بننا اگر سالہ میں تے مجلس خانہ بن کے ہوئے ان درس پنڈی راما کچھ ساڑھے کمرے الحمدللہ 24-25 کمرے نے تے وچوں تقریباً میرے خیال نال کوئی 14-15 کمرے نے یا کتنے کمرے نے اور دروازے نہیں سن لگے فرسٹ آف آل میں کی کیتا ہے اسی قاری صاحب نوے ملاندے نے برتن نوے بستر نوے جاگ نوے گلاس نوے تو انہوں دروازے انشاءاللہ بڑے پیر تو لگنا شروع ہو جانے نے کوشش میں کرنی تعاون نہ دوڑا نہ لوگوں دا اتنے کوشش نہ کرنی تعاون تو اڈا ہونا ہے کرو گے سارے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل میں مزید برکت